ایک وادی، سبز پہاڑ اور پرسکون بہتا ہوا دریا، اور اس وادی میں ایک اللہ کا نبی حضرت نوح علیہ السلام۔ اندھیرا چھایا ہوا ہے، آسمان پر بادلوں کی گرج جیسے کوئی انتباہ دے رہا ہو۔ اور پھر ایک سوال جو روح کو ہلا دیتا ہے، اگر پوری دنیا پانی میں ڈوبنے والی ہو اور نجات کا صرف ایک راستہ ہو تو کیا آپ اس بات پر یقین کریں گے؟ صرف ایک قوم کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ پوری انسانیت کے لیے تھا، اور جواب ہمیشہ آسان نہیں ہوتا۔ اللہ کا حکم پایا، اے میرے نبی اپنی قوم کو خبردار کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے پاس گئے اور فرمایا، اے میری قوم، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، تمہارے لیے آنے والے عذاب کے دل سے ڈرتا ہوں۔ مگر جواب مسکراہٹ، مسخرے اور انکار۔ قوم کے سردار بولے، ہم تمہیں اپنے جیسے ایک انسان ہی تو دیکھتے ہیں، ہم تمہاری پیروی کیوں کریں؟ پھر بھی حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا، لیکن انکار دن بدن بڑھتا گیا۔ یہ دعوت 950 برس تک جاری رہی، لیکن اس 950 برس میں ایمان لینے والوں کی تعداد صرف چند مٹھی بھر لوگ تھے۔ وقت گزرتا گیا، قوم کی ہٹ درمی اور بڑھتی گئی، پھر بھی حضرت نوح علیہ السلام کے قوم بولتے، اے نوح، اگر تم سچے ہو تو اپنا عذاب لے آؤ۔ نوح علیہ السلام کے گھر کے باہر آوازیں لگنے لگی، لیکن اللہ کے نبی خاموش رہے، صبر کرتے رہے اور دعوت دیتے رہے، حتیٰ کہ ایک دن اللہ نے فیصلہ فرما دیا۔ اور آسمان کی طرف سے ایک حکم نازل ہوا، اے نوح، اب ان میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا سوائے اس کے جو پہلے ایمان لا چکے ہیں، لہٰذا ان سے غمگین نہ ہو۔ یہ اعلان دعوت کے باب بند ہونے کا اعلان تھا، اب ایک نیا باب کھولنے والا تھا، فیصلے کا باب۔ ایک وادی میں نوح علیہ السلام لکڑیاں کاٹ رہے ہیں، تختے جمع کر رہے ہیں اور ایک عظیم الشان کشتی بنا رہے ہیں، کیونکہ یہ حکم اللہ کی طرف سے آیا تھا۔ اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا، اے میرے نبی، ہماری نگرانی میں کشتی بناؤ۔ ظاہر یہ جگہ سمندر سے بہت دور پہاڑوں کے درمیان ایک خشک میدان تھی، اسی خشک میدان میں دنیا کے سب سے بڑی کشتی تعمیر ہو رہی ہے۔ قوم کے سردار بولے، اے نوح، سمندر کہاں ہے؟ یہ کشتی کہاں چلاؤ گے؟ نوح علیہ السلام نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور فرمایا کہ جس نے اس کشتی کے بنانے کا حکم دیا ہے وہی اسے چلائے۔ تم ہنس رہے ہو، لیکن ایک دن ہم ہنسیں جب تم سچ کو پہچانو گے، تب بہت دیر ہو چکی ہو۔ دن گزرتے گئے، کشتی کی دیواریں بلند ہوتی گئی، تختے مضبوط ہو گئے اور زمین پر ایک ایسی نشانی تیار ہونے لگی جو انسانیت ہمیشہ یاد رکھے گی۔ سال، مہینے، دن، اور پھر وہ لمحہ آ گیا جس کا اللہ نے وعدہ کیا۔ اللہ نے فرمایا، جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور سے پانی ابل پڑے تو مومنین کو کشتی میں سوار کر لینا۔ تنور جس سے آگ نکلتی تھی وہ اچانک پانی سے بھر گیا۔ یہ وہ علامت تھی کہ زمین کے سینے نے اپنی طاقت کھول دی۔ حضرت نوح علیہ السلام فوراً کھڑے ہوئے، اہل ایمان کو بلایا اور جانوروں کے جوڑے، نر اور مادہ، اللہ کے حکم سے کشتی میں سوار ہونے لگے۔ یہ منظر انتہائی ہیبت ناک تھا اور ایمان کا معجزہ بھی۔ نوح علیہ السلام کے قوم کے لوگ اب بھی ہنس رہے تھے کہ یہ تو ایک عام بارش ہے، انہیں معلوم نہ تھا کہ آسمان کا فیصلہ بدل چکا ہے۔
आसमान सियाह हो गया, बादल गिरजे जैसे पहाड़ टूट रहा। फिर एक लम्हा और बारिश का पहला कतरा आ गिरा। लेकिन ये एक आम बारिश नहीं थी, ये वो बारिश जिसे कुरान में तेज बहाव वाली बारिश कहा था। तब आसमान से पानी बरसने लगा, जैसे कि आसमान खुल गया हो और जमीन के अंदर से चश्मे फूट पड़े। दरियाओं की लहरें पहाड़ों के बुलंदियों तक उठने लगे। लोग दौड़ रहे थे, चीखें, परेशानी, खौफ, सब कुछ बदल गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को पुकारा, ए मेरे बेटे, हमारे साथ कश्ती में सवार हो जाओ, इन काफिर लोगों के साथ न रहो। बेटे ने कहा, मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, वो मुझे बचा लेगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की आवाज लरज गई और फरमाया, आज के दिन अल्लाह के अजाब से कोई नहीं बच सकता सिवाय उसके जिस पर अल्लाह की रहमत हो जाए। और फिर एक मौज आई बाप और बेटे के दरमियान। ये मंजर तारीख का सबसे दर्दनाक लम्हा था और कश्ती अल्लाह के हुक्म से पानी की सतह पर तैरने लगी और दुनिया पानी में डूब गई। ये वो मंजर था जिसने हमेशा के लिए साबित कर दिया कि अल्लाह का फैसला कभी गलत नहीं होता। तूफान थमा, जमीन ने पानी निगल लिया, आसमान रुक गया। ए नूह, उतर जाओ अमन और सलामती के साथ। इस वाक़े में हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक है, वो ये है कि हक हमेशा बाकी रहता है। बातिल जितना भी मजबूत हो वो एक लम्हे में मिट जाता है। सब्सक्राइब